بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اے بک آف لو چینل میں سب کو خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اباؤٹ سورہ حمد، سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ قرآن کا ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت سورہ حمد یعنی کہ اوپننگ آف قرآن، یہ صورت بہت مختصر اور جامع ترین صورت ہے جو صرف اور صرف 7 آیات پر مشتمل ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کی ایک بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر آگے اس بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ ام الکتاب یہ ایک صورت ہے، یعنی کہ قرآن کی ماں ہے۔ اس صورت کے اور مختلف نام ہیں جن میں الشفا ہے، اسس ہے، حمد ہے۔ شفا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ حمد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اساس یعنی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ حمد ہے یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس طرح اس کے مختلف نام ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ترجمے پر۔ اگر ہم سورہ حمد کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ خدا نے اس سورت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں انسان کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 1 آیت سے اگر ہم شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ یعنی کیا؟ خدا عالمین کا، جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا اور روز سزا کا مالک ہے۔ خدا نے کلن ایک آیت میں الحمد للہ رب العالمین، ہم تعریف ثنا صرف اس کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ خدا نے اس جہان ہر چیز خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور خدا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ان جہانوں کا پروردگار ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں رحمان ہے، رحیم ہے۔ خدا نے بہت رحم والی اور کرم والی صفات کا یہاں ذکر کیا، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا اور سزا کا بھی مالک ہے۔ اب ہم اگر چوتھی آیت پر آتے ہیں جو کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ آیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد انسان اقرار کرتا ہے کہ خدا تو ہی لائق عبادت ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ہی لائق عبادت ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی ارادے سے ہر کام ہوتے ہیں، اور ہر چیز پر کلن اختیار تیرا ہے، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ یعنی کہ سیدھا راستہ کیا؟ خدا اس آیت میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے کہ انسان تو راستہ اختیار کرنے میں بھی میرا محتاج ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیات ہیں ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی واضح کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرتا رہا، جن سے تو راضی رہا، جن سے تو خوش ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہوئے، جن سے تو ناخوش ہوا، جن پر تیرا عذاب ہوا۔ اب اگر ایک سنٹینس میں بولا جائے کہ سورہ حمد کس بارے میں ہے، تو سورہ حمد میں 3 چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے بعد اقرار، اس کے بعد دعا۔ یعنی کیا؟ توحید۔ بیسیکلی یہ صورت مشتمل ہے توحید پہ۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، پہلی 3 آیات، اس کے بعد آپ نے اقرار کر دیا خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی لائق عبادت ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تجھ سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا پہ آ جاتے ہیں، خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرتا رہا، یعنی کہ اہل بیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا راستہ، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی نیکسٹ اس سورت کے امپورٹنس پہ، اور اس سورت کی تلاوت کا کیا ثواب ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سورت کی تلاوت کا ثواب بیان کیا جائے، کچھ بات اس کے امپورٹنس پہ ہو جائے تاکہ
تلاوت کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ باتیں رہیں کہ اس صورت کی اہمیت کتنی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے مجھے یہ صورت عطا کر کے خصوصی احسان کیا اور اسے قرآن کے مد مقابل قرار دیا، اور عرش کے خزانوں میں اشرف ترین سورہ سورہ حمد ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جس کو ہم واضح کرنا چاہیں گے کہ میں، آپ یا کوئی امتی یا کوئی عام شخص نہیں یہ بول رہا کہ خدا نے مجھ پر خصوصی احسان کیا۔ یہ رسالت کی زبان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھ پر تو نے خصوصی احسان کیا کہ مجھے سورہ حمد مجھ پر نازل کی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ حمد کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امام جعفر صادق، یہاں پر ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد بلند کی اور وہ 4 دفعہ پچھتایا، چیخا۔ پہلا موقع وہ تھا جب اسے رائندہ درگاہ کر دیا گیا، جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کا بولا اور اس نے نہ کی تو خدا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا، جب اسے بہشت سے نکال دیا گیا۔ تیسرا لمحہ وہ تھا جب رسول کو مبعوث بر رسالت کیا گیا، اور آخری مقام وہ تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ سورت جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ توحید کا، اقرار کا اور دعا کا مجموعہ ہے، یہ وہ صورت تھی جب رسول خدا پر اس کو نازل کیا گیا تو شیطان چیخا اور پچھتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس عظیم صورت کو اور کس عظیم کلمات کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ نیز رسول خدا نے ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہمارے لیے اس صورت کے بارے میں ہمیں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، سورہ حمد کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا، لہٰذا بندہ حق رکھتا ہے جو چاہے رب سے مانگے۔ وہی بات جو ہم اوپر کر چکے ہیں کہ اللہ، یہ جو صورت ہے یہ بیسیکلی ڈیوائیڈ ہے انسان اور خالق میں، مخلوق اور خالق میں، اور اوپر والا حصہ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے، اور نیچے انسان کا اقرار اور اس کی دعا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں پھر ہم حق رکھتے ہیں اور انسان حق رکھتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ جو چاہے رب سے طلب کرے اور خدا اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو عطا کرے۔ اب یہاں پر اب نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو، اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ اب یہاں پر ہم اس حدیث کو بھی تھوڑا اوپن کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا ثواب، اس کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔ اب آپ غور کریں تو سورہ حمد کی تلاوت میں آپ کو 1 منٹ لگے گا، آدھا منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ کو کتنا ثواب ملنے والا ہے؟ 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب اس صورت کی عظمت آپ کے نزدیک واضح ہو جائے کہ ایک سورہ حمد جس پہ آپ کو آدھا منٹ لگے گا یا منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، اس کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے، اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ تو اسلام میں گفٹ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جو رنجشیں ہوتی ہیں، جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہدیہ دینے کا ثواب ہے، مومن کو ہدیہ دینے کا ثواب ہے، آپس میں بہن بھائیوں کا ہدیہ دینے کا ثواب ہے۔ اسی لیے شاید جب ہم مرحومین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں تاکہ خدا انہیں ہماری طرف سے یہ ہدیہ ان تک پہنچا دے۔ لیکن یہاں پر رسول خدا نے یہ صرف مرحومین کے لیے نہیں بولا، بلکہ رسول خدا نے بولا اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا۔ اور یہاں پہ صرف مرحوم مومن اور مومنہ نہیں، بلکہ دنیا کا ہر مومن اور مومنہ، جب آپ ایک سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا سورہ حمد کے بارے میں، جس میں ہم نے سورہ حمد کی ترجمے کے اکارڈنگ ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: تعریف، خدا کی تعریف، حمد اور اقرار، انسان کا اقرار، اور پھر دعا ہے جو پروردگار سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس صورت کی امپورٹنس بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے اس صورت کی تلاوت کا ثواب بیان کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم کسی اور صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔